جی مفتی صاحب، اس میں ایک دو اور سوال جو ہے اسی سے متعلق ہے، لیکن وہ طب سے متعلق سوال کافی لوگوں کا آیا ہے کہ آپ نے ابھی تعلیمی نظام کے اوپر جو بات کی، تو اس میں کئی جگہ سے سوال آیا کہ ابھی حال ہی میں امریکہ کے اندر جو ہے وہ دل کی پیوند کاری کر کے جو ہے سور کا دل جو ہے وہ لگایا، جس کو جینز کی ایڈیٹنگ کرنے کے بعد جو ہے تو، اور وہ اتفاق بھی ایسا کہ جو اس کے جو ہیڈ سائنٹسٹ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، غالباً پاکستان یا ہندوستان سے ہی ہیں. تو اس کے اوپر کافی سوالات آئے ہیں کہ یہ اس طرح کی جو میڈیکل سائنس میں ترقی جو ہو رہی ہے، تو اس کے اندر جو ہے علماء کیا کر سکتے ہیں، اور یہ جدید جو ایشوز آتے ہیں اس کے اندر فتاوی کیسے دیے جا سکتے ہیں. اس میں ایک ایگزامپل یہ سور کا دل لگانے والی جو ہے وہ ہے، اور وہ جائز ہے یا نہیں ہے. بہت اچھا سوال ہے بھیا، لیکن ہم سب ظاہر ہے کہ عقل کی دنیا میں رہتے ہیں اور شعور اور عقل سے کام لینا چاہیے. مری کا جو سانحہ ہوا تھا، بارشیں ہوئی تھیں، اس میں بھی کچھ حصہ اور کچھ کام بھی تھا، تو کوئی 200-250 فٹ لمبی دیوار ہے، اور کچھ حصہ ہم نے گرا دیا، کچھ گر گیا تھا. تو پچھلے کئی مہینوں سے اس پروجیکٹ کی تعمیر اور یہ دیوار اب جو لگنی ہے، صبح سے شام تک، فجر کی نماز سے لے کے اور مغرب ہو جاتی ہے، ہم اسی میں کھڑے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، بنوا رہے ہیں. آپ آئیں، یہ کام سنبھال لیں اور میری مدد کریں، میں بیٹھ کے پڑھ لوں گا انشاءاللہ. دوسری بات، فتویٰ دینا آسان نہیں ہے بھیا، اللہ کو جواب دینا. ہم آپ سے کہہ دیں کہ سور کا دل لگانا جائز نہیں ہے، اور اللہ کے یہاں پہنچے تو خدا پوچھے گا نا مجھ سے کہ کیا دلیل تھی، کیوں کہہ دیا تھا ناجائز، اور کہہ دیں جائز ہے تو پوچھیں گے نا. تو میں کیوں اپنی عاقبت پر بات کروں، میں کیوں نہ اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان دلائل کو رکھوں کہ اللہ یہ دلائل ہیں، کچھ آتا نہیں، اس سے یہ سمجھ میں آئی ہے، آپ مہربانی فرمائیں، اگر یہ چیز صحیح ہے تو مجھے اس کے اظہار کا ذریعہ بنا دیں، اور اگر یہ غلط ہے تو میں پہلے ہی آپ سے معافی مانگتا ہوں، میرے ذمہ میں کچھ نہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قاضی اور مفتی میں یہی فرق ہے نا، کہ قاضی گورنمنٹ کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے فتوے کو نافذ کر دیتا ہے، اور مفتی فتوے کو نافذ نہیں کر سکتا، بتا دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 میں سے 66 قاضی جہنمی ہیں، 33 جنت میں جائیں گے. اس لیے اتنا بڑا رزق ہم نہیں دے سکتے، نہیں ہو سکتا. کیا ضرورت ہے ہمیں اپنی عاقبت پر بات کرنے کی کہ ہم ایسے ہی اٹھ کے کہہ دیں یہ جائز ہے. اللہ نے کہا لا تقولوا لما تصف السنتکم، اپنی زبانیں ایسے نہ چلایا کرو، کہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام، ھذا حلال و ھذا حرام. نے کہا مت چلاؤ زبان. تو فتویٰ جو ہوتا ہے وہ بیٹے بہت سوچ سمجھ کے دیا جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ جن لوگوں نے بھی دریافت کیا ہے، آپ حضرات کی طرح ہمیں بھی اس کی کا فکر ہے. ہم دھیرے دھیرے ان ساری چیزوں کو پڑھ رہے ہیں آج کل، کہ سور کے دل میں آخر کیا وجہ ہے کہ وہ لگایا گیا، اور جانوروں کے دل اس کا کام کیوں نہیں کر سکتے. کیا اس دل میں بنیادی طور پہ کوئی تبدیلی پیدا کی گئی ہے؟ تبدیلی ہے تو کس نوعیت کی ہے، عارضی ہے یا مستقل؟ اسی طرح کے جتنے سوالات ہیں ہم پہلے اسے پڑھ لیں، ہم خود سمجھ لیں، اور اس حد تک سمجھ لیں کہ اطمینان ہو کہ یہ ہم اللہ کے سامنے کہہ سکتے ہیں قیامت میں، پھر انشاءاللہ ضرور بات کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یورپ سے کسی سے ایک جگہ چیز اٹھے اور اس پہ فوراً کھٹک سے نہ. بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم جیسے بھی ہوں لوگ اسلام کا نمائندہ سمجھتے ہیں نا. تو کل کوئی بحث کرنے لگے، کوئی بچہ اور سوال پوچھے، اور بس جواب ہونا چاہیے بیٹے اس وجہ سے جائز ہے، اس وجہ سے نہ جائز. لیکن ایک بات کیجیے، یہاں آ کے سنبھالیے کام کو، ہم اپنے فیلڈ میں واپس جائیں.